السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم قطاعون وخیر الخطائین التوابون۔ اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت مخلوق کو پیدا فرما کر یہ بتایا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے۔ انسان محتاج ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے، ان کو اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، را مٹیریلز کی ضرورت ہوتی ہے، چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ ایسی قدرت والے ہیں، اللہ ایسی طاقت والے ہیں جن کو کسی چیز کے بنانے کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اگر ایک چاول کا دانہ اگانا ہے، کاشتکار کو، ایک فارمر کو ایک پیڑ اگانا ہے تو اس کے لیے اسے محنت کرنا پڑتا ہے، اور محنت سے پہلے اسے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ کوئی ایک بیج جس کو وہ زمین میں بوئے گا، پھر پانی دے گا، اس سے پہلے زمین کو ناگر کر، کھود کر اس میں تھوڑا پانی ڈالے گا، پھر اس میں کھاد ڈالے گا، پھر بیج کو بوئے گا۔ اور بس اتنا نہیں، بلکہ اس پودے کی اسے حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے کہ کوئی کیڑا نہ کھا لے، کوئی پرندہ اس دانے کو نہ چگ جائے، کوئی بیماری نہ لگ جائے اس پودے کو، تو اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر کئی دنوں کی محنت کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ جو اس نے دانہ ڈالا تھا زمین میں، وہ بعد میں ایک بڑا سا پیڑ بنا، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر اسے اپنا وہ پھل ملتا ہے، اسے اپنا وہ اس کی وہ فصل نکلتی ہے۔ تو آدمی جب محنت کرتا ہے تو پھر اسے پھل بھی ملتا ہے۔ اور یہ جو پیڑ بنا ہے، یہ اس کاشتکار کی، اس کے اندر اس کی محنت تو لگی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پورا پروسیس تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، ورنہ وہ دانہ کیسے اتنا بڑا پیڑ بن جائے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں، اللہ بڑے طاقت والے، کسی چیز کے کرنے کے لیے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، بغیر کسی اسباب کے اللہ اس چیز کو کر دیتا۔ اللہ نے انسان کو بنا کر یہ دکھایا، اور انسان کے اندر جو اعضاء کام کرتے ہیں، جب آدمی اس پر غور و فکر کرتا ہے تو پھر اسے اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے کہ کتنی قیمتی قیمتی چیزیں اللہ نے ہمارے جسموں کے اندر دیا ہے۔ کڈنی ہوتی ہیں، 2 کڈنیاں انسان کے جسم کے اندر، جس کے اندر بتایا کہ 20 لاکھ چھلنیاں ہوتی، 20 لاکھ چھلنیاں، ایک کڈنی کے اندر 10 لاکھ، 2 کڈنی میں 20 لاکھ۔ یہ 20 لاکھ چھلنیوں کا کام یہ ہے کہ ہمارے خون کے اندر جتنی فائدے کی چیزیں ہیں وہ واپس جسم کو پہنچ جائے، اور جو ایسی چیزیں ہیں جو آدمی کو تکلیف دے سکتی ہے اگر اس کے جسم میں رہ جائیں گی تو ان کو وہ نکال کر باہر پھینکنے کا کام کرتی ہے۔ تو اللہ نے اتنا زبردست ایک سسٹم بنایا ہے
کہ آدمی کو نفع والی چیزیں اندر رہ جائیں اور اسے جو تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ باہر آ جائیں۔ اگر کڈنی کام کرنا چھوڑ دے تو پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو کڈنی اس کے جسم میں لگائی ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ جائیں ہاسپٹل میں دیکھیں، لوگ ڈائلیسس کراتے ہیں، ہر 2 دن میں ایک بار ڈائلیسس، ہر 3 دن میں ایک بار ڈائلیسس، درد بھی ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، اور جو کام کڈنی کر سکتی ہے وہ ڈائلیسس نہیں کر سکتا اتنا افیکٹو۔ ڈائلیسس اتنا کر سکتا ہے کہ جو اس کے جسم کے اندر تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو باہر نکال کر پھیر سکتی ہے، لیکن جو فائدے والی چیز جو کڈنی کیا کرتی واپس جسم کے اندر بھیج دیتی، تو یہ ڈائلیسس وہ کام نہیں کرتی، وہ اچھی چیز کو بھی باہر نکال کے پھینک دیتی۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمیں اللہ کی قدرت کو جاننا ہے۔ اللہ بڑے طاقتور ہیں، اور اللہ نے ہم انسانوں کی کامیابی کے لیے دین دے کر بھیجا ہے۔ دین کیا ہے؟ وہ سراپا انسانوں کی بھلائی ہے، پوری انسانیت کے لیے وہ بھلائی ہے، خیر ہی خیر ہے اس کے اندر۔ دین کے اندر کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، مبارک طریقے، نورانی طریقے، پاکیزہ طریقے۔ جس کسی کے زندگی کے اندر دین ہوگا تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو پھر وہ دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اصل دین ہے جو کلمہ نبی لے کر آتے، اس وقت کے امتی اس نبی کی بات کو مان لیتے تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا احسانات کیے، اور کل جنت میں ان کے ساتھ کیا کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اللہ نے وہ قرآن کے اندر بتایا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ نے ان قوموں کے انجام بھی بتائے قرآن کے اندر کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا پہلے کیا ہے، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یہ پوری دنیا کے لیے قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں جو قیامت تک آئے گا۔ تو میرے بھائی دوستوں، اس دین پر چلنے کی فکر کرو۔ اس دین پر کیسے چل سکتے ہیں؟ کب چل سکتے ہیں؟ اس دین پر چلنے کے لیے آدمی کے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے، مضبوط ایمان کا ہونا۔ آدمی یہ دیکھے کہ میرے اندر کتنی دینداری ہے، اگر یہ دیکھنا چاہے تو دیکھ لے کہ اپنے دل کے اندر کتنے لیول کا ایمان ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر وہ اس کا دین بھی مضبوط ہے، اگر ایمان کمزور ہے، یقین کمزور ہے، تو پھر وہ اس کا دین بھی کمزور ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، اس ایمان پر محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے بار بار ہم کسی نہ کسی عنوان پر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں جو آدمی کو کل قیامت میں اس کا اجر اور اس کی ویلیو پتہ ہوگی۔ حدیثوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ملتی، حدیث کی کتابوں میں احادیث بھری پڑی ہیں کہ ایسی مجلسوں پر اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ چھوٹے چھوٹے بہانے دیکھ کر اللہ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو چلتی پھرتی ہے، جس طرح انسان چلتے پھرتے ہیں ویسے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو گلیوں میں بازاروں میں چلتی پھرتی ہے، ایسی مجلس کو دیکھتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو اگر ایک فرشتہ یہ دیکھ لے کہ ایک مجلس ہے جس میں اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو وہ فرشتہ اس ذکر کی مجلس کو دیکھ کر ایک دوسرے فرشتے کو آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ دیکھو جس چیز کی ہم تلاش کر رہے تھے وہ یہاں پر ہے۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے کو بلاتا ہے، پھر فرشتوں کی ایک ہجوم، وہاں پر فرشتوں کی ایک جماعت، ایک مجمع جمع ہو جاتا ہے،
اور جتنے فرشتے جمع ہیں وہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اپنے پروں سے، دنیا آسمان دنیا تک وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں ان فرشتے، حالانکہ اللہ کو سب خبر ہے، فرشتوں سے زیادہ معلوم ہے، تو اللہ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے، پتہ میرے بندے کیا کر رہے تھے اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ آپ کی بڑائی اور آپ کی بزرگی بیان کر رہے تھے، آپ نے جو انہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی جیسی نعمت ملی ہے ان کو، اور پھر اسلام جیسا ان کو دین ملا ہے، اس پر وہ آپ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا چیز مانگ رہے تھے پھر؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم انہوں نے تو جنت نہیں دیکھا۔ تو اللہ پوچھتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ اگر وہ آپ کی جنت کو دیکھ لیتے تو اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور زیادہ عبادتیں کرتے، اور اسے زیادہ پانے کی کوشش کرتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں ان فرشتوں سے کیا انہوں نے میری جہنم کو، وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ آپ سے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اللہ کی قسم انہوں نے آپ کی جہنم کو تو دیکھا نہیں۔ اللہ پوچھیں گے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ آپ کی جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھاگنے کی اس سے کوشش کرتے، اور ڈرتے، اور گناہوں سے بچتے۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے فرشتوں گواہ رہنا اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ تو میرے بھائی دوستوں، ہمارا یہاں پر جمنا جڑنا اللہ کے بارے میں اور اللہ کی قدرت کے بارے میں بیان کرنا، سننا، کہنا، یہ سب ہمارے مغفرت کے اسباب ہیں۔ اللہ کرے بار بار ایسی مجلسوں میں ہمیں اللہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر اللہ نے مغفرت کے وعدے رکھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ وہ مجلس جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس مجلس کے ختم پر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے مجلس میں بیٹھنے والوں بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔ ابھی ہم سوچ کر دیکھیں کہ ہم میں سے دن میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اب تک جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے ہم سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، مجمع میں ہوئے ہیں، تنہائی میں ہوئے ہیں، رات میں ہوئے ہیں، دن میں ہوئے ہیں، کتنے گناہ ہوئے ہیں۔ اور ایسی مجلسوں پر اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے۔ شرط یہ ہو کہ اس بات پر ہمیں یقین ہو کہ اللہ ایسی مجلسوں پر ہماری مغفرت کے اللہ نے وعدے رکھے۔ میرے بھائی دوستوں، یقین ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ ایمان اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایسے تو روزانہ کتنی نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ان سب نعمتوں میں جو سب سے قیمتی نعمت اللہ نے جو ہم لوگوں کو عطا کی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان کی نعمت، یہی وہ ایمان ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے کر جائے گا۔ ایمان کا مل جانا گویا کہ دنیا کی ہر خیر کا مل جانا ہے، اور ایمان کا نہ ملنا، یہ دنیا میں ہر آدمی کو کوئی ہر چیز مل گئی لیکن ایمان نہیں ملا تو پھر اس کو کچھ نہیں ملا۔ تو میرے بھائی دوستوں، ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان، اس کی قدر کرنا ہے، اس کو بنانا ہے، اس کو بچانا ہے، ورنہ شیطان ایسا ہے کہ آدمی کے اندر سے ہمیشہ وہ ایمان کو سلب کرنے کی، اسے نکالنے کی فکر میں رہتا ہے۔ تو اس ایمان کی بچانے کی فکر کرنا۔ حدیثوں کے اندر ایمان کے بہت بڑے فضائل ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے
کہ آدمی تھوڑا سا بھی ایمان لے کر چلا جائے گا، کل قیامت کے دن ضرور اسے فائدہ دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت میں جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جنت میں چلے گئے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کا موقع دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی خاطر سجدے میں گر کر دعا کریں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ نبی جی اپنے سر کو اٹھائیے، مانگے کیا مانگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے کہ اللہ میری امت کو جہنم سے نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیجیے۔ ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتوں کو یہ حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جاؤ جتنے لوگ جہنم میں تھے ان میں یہ دیکھو کہ جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے، اس کو نکالو اور جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو۔ گندم ہماری زبان میں سے گیہوں بولتی، تو جس کے دل کے اندر گیہوں کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہوگا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ایک بڑی جماعت نکلے گی جہنم سے جس کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے داخل کریں گے، پھر اللہ کی رحمت اور جوش میں رہے گی اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جاؤ جہنم میں سے ان تمام لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ رائی کا دانہ گیہوں کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے، یعنی اس ایمان کی مقدار سے گیہوں کے دانے کے مقدار سے بھی چھوٹی جو مقدار ہے وہ رائی کے دانے کی اتنے کی مقدار ہے۔ تو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہوگا ان تمام شخصوں کو نکال کر جہنم سے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ کتنے پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں لوگ نکل کر جائیں گے واللہ عالم، ایک بڑی جماعت نکلے گی جہنم سے نکل کر جنت کے اندر داخل کر۔ پھر اللہ کی رحمت کی جوش ایسے رہتی ہے اور بڑھتی ہے۔ پھر اللہ حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ جہنم میں سے ہر اس شخص کو بھی نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ اب علماء نے فرمایا ذرہ کیا ہے؟ ذرہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کی مزید اور کوئی تقسیم نہیں ہے، یعنی کسی چیز کو آگے چل کر اور کاٹا نہیں جا سکتا، ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو کہتے ہیں ذرہ۔ The thing which is undividable، جس کے اور ٹکڑے نہیں بنائے جا سکتے۔ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر کا بھی ایمان ہوگا تو پھر اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ کب؟ کم از کم اتنا تو ایمان ہو۔ اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ پہاڑوں کے بقدر کا دیا تھا، لیکن ہم نے بدعمالیاں کر کے اس ایمان کو آدمی انسان کیا کرتا ہے، اسے گراتا رہتا ہے، گھٹاتے رہتا ہے، اور اتنا گھٹاتا ہے کہ اس کے دل سے وہ ایمان نکل جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ بعض اعمال ایسے کر دیتا ہے آدمی کہ اس کے دل سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بچنا ہے میرے دوستوں۔ تو حدیث میں آیا کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی جنت کے اندر داخل کریں گے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور مزید رحمت میں آتی ہے، جوش میں آتی ہے اللہ کی رحمت، اور پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے فرشتوں کو کہ جہنم میں سے ایسے ان تمام لوگوں کو نکال کر جنت کے اندر داخل کر دو جس نے کم از کم زندگی میں صدق دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کو کہا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہہ دینا اور اس بات کو مان لینا اتنا بھی کافی ہے کہ آدمی کو جہنم سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں وہ داخل کر دے۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو بچانا، اس نعمت کو بڑھانا یہ ہمارے لیے یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے، ورنہ شیطان ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ کس طرح ایمان والے کے دل سے ایمان نکال لے اور کیسے اس کا ٹھکانہ جہنم کر۔
تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس ایمان کو بنانے کے لیے اور بچانے کے لیے محنت شرط ہے، کچھ قربانی لگتی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، جذبات کی قربانی، جس کو صحابہ نے کر کے دکھایا تھا۔ کیسی کیسی قربانیاں دی صحابہ نے اس دین کی خاطر۔ میرے اور آپ تک دین پہنچنے کے لیے صحابہ کی، صحابیات کی، ان کے بچوں کی بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ کل قیامت میں ہم بھی ان کے سامنے پیش ہوں گے، وہ اپنی زندگی کا ان کی زندگی بتائی جائے گی، پھر ہماری زندگی بتائی جائے گی، ہم کیسے ان کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی دوستوں، اس ایمان کو بچانا ہے، اس ایمان کو بڑھانا ہے، اور اللہ کے سامنے اس ایمان کو لے کر جانا ہے۔ اسی لیے ماشاءاللہ پوری دنیا بھر میں محنتیں ہوتی ہیں، علماء اکرام کے بیان ہوتے ہیں، متعدد طریقوں سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ کس طرح لوگوں کا ایمان بچ جائے۔ الحمدللہ اسی کے سلسلے سے ہمارے اس بستی میں، ہمارے گوا میں اجتماع بھی ایک طے پایا۔ اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو جمانا نہیں ہے، یعنی بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ اجتماع کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ محنتیں ہو جائے، گھروں تک پہنچے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو گھر تک جا کر اس کو سنائیں، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے وہ ہم اپنی بعد کی نسلوں تک کیسے پہنچائیں۔ میرے بھائی دوستوں، آج کی نسل اور بعد کی نسل میں کیا ہوگا یہ اللہ کو معلوم۔ ہم دیکھتے ہیں حالات کیسے ہیں، دن بدن کیسے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اب ان فتنوں کو کیسے دبایا جائے؟ ہمارے نسلوں کے اندر جو بچے ہوں گے، ہماری جو بعد کی نسلیں ہوں گی، ان کے ایمان کی، ان کے اعمال کی کیسی ہم حفاظت کریں گے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو الحمدللہ اسی کے سلسلے سے ایک گزارش تھی اور ایک اطلاع تھی، ایک اعلان تھا کہ ہمارا گوا کا اجتماع جنوری کے 11-12 کو واسکو کے علاقے میں طے ہوا ہے، لہٰذا تمام حضرات سے گزارش ہے کہ محنتیں کریں، دعائیں کریں کہ وہ اجتماع کے اندر لوگ آئیں، وہاں سے اللہ کے راستے میں نکلیں، دین سیکھیں، اپنے بچوں کو دین کے بارے میں سکھائیں، بتائیں، تاکہ وہ اپنی نسلوں کے اندر دین کو باقی رکھیں۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ محنت کریں، دعائیں کریں اور اجتماع میں آنے کی فکر کریں گے بھی انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔